اس سے پہلے سورہ طٰہٰ کی مختلف آیتوں کا خلاصہ پیش کیا گیا۔ جو بات چل رہی تھی وہ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے کوہ طور پر گئے، ادھر سامری نے شرارت کر دی اور بچڑا بنا دیا، اور بچڑا ایسا بنایا کہ اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی گھوڑی جس کا نام خیزوم تھا اور اس کا لقب فرس الحیات بھی تھا، یعنی زندگی کا گھوڑا۔ تو اس کے قدموں کے نیچے کی مٹی کو ڈالا تو بچہ بولنے لگا۔ کچھ مفسرین نے کہا کہ نہیں، سیٹی میں جیسے ہوا بھرتی ہے تو آواز نکلتی ہے، تو ویسے ہی ہوا آتی تو آواز نکلتی۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر، ادھر ان کی شرارت۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے جب دیکھا تو آپ نے ان لوگوں کو بلایا اور بلا کر کے سمجھایا، تو ان لوگوں نے کہا آپ رہنے دیں، ہم لوگوں نے ایسا کر لیا، موسیٰ علیہ السلام کو اب آنے دو، وہی آ کر کے فیصلہ کریں، ہو سکتا ہے وہ پسند کر لیں کہ جو ہم کام کر رہے ہیں بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، تو آپ منع مت کریے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اطلاع دی، آپ سرپٹ آئے، دوڑے اور قوم سے 3 سوال کیے، 3 لوگوں سے سوال کیے۔ پہلے قوم سے پوچھا کہ یہ بتاؤ تم لوگوں نے ایسا کیوں کر دیا، کیا مجھے آنے میں تاخیر ہو گئی، کیا معاملہ رہا کہ تم لوگوں نے یہ خباثت پھیلا دی۔ ان لوگوں سے خطاب کیا، سرزنش کی، پھٹکار لگائی، اور اس کے بعد دوسرا سوال حضرت ہارون علیہ السلام سے کیا تھا کہ تم نے کیوں نہیں روکا۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو روکنا چاہ رہا تھا، ان لوگوں کو سمجھایا بھی، لیکن ان لوگوں نے کہا ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آ جائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ کو میرے پاس سر پر طور پر آ جانا چاہیے تھا، آ کے آپ مجھے بتا دیتے، معاملہ ختم ہو جاتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سرزنش فرمائی، اور اس کے بعد اب یہاں پہ ایک پوائنٹ بڑی زبردست نکتہ لے لیں۔ حضرت ہارون علیہ السلام بھی نبی ہیں، موسیٰ علیہ السلام بھی نبی ہیں، جبکہ ہارون علیہ السلام کی کوئی خطا نہیں ہے، نبی تو ویسے بھی معصوم ہوتے ہیں، پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اپنے اعتبار سے عتاب فرمایا، حالانکہ بڑے بھائی ہیں، ان کو کہہ دینا چاہیے موسیٰ سب کے سامنے مجھے ذلیل کر دیا، میں دین چھوڑ دوں گا، میں یہ کر دوں گا۔ جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے، اگر کسی کو 4 آدمی کے سامنے کوئی مسئلہ بتا دیا تو بولے ہم کو ذلیل کر دیا، رسوا کر دیا، برا مان کر کے مسجد چھوڑ کے بھاگ گیا، ماحول چھوڑ کر کے بھاگ گیا۔ جبکہ غور کرنے کے بات ہے کہ وہاں حضرت ہارون علیہ السلام نے صبر کیا۔ فائدہ کیا ہوتا ہے معلوم؟ 4 آدمی میں بولنے سے، 4 آدمی میں بولنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک کو بتایا جاتا ہے، دوسرے سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی سیکھنے کا موقع عطا فرما دیتا ہے۔ اور رہا مسئلہ عزت و ذلت کا، تو عزت و ذلت بندے کے ہاتھ میں ہی نہیں کہ ذلیل کر دے وہ کسی کو، اور اگر کوئی بولے آپ نے ذلیل کر دیا تو شرک کر رہا ہے، کیونکہ عزت و ذلت کا مالک صرف اللہ ہے۔ اس پہ ایک روایت سناتا ہوں، ترمذی شریف کی حدیث ہے پاک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد نبی میں جلوہ افروز تھے، اور مسجد سے حضور نے انقلاب برپا کیا ہے۔ سارا انقلاب پوری دنیا میں آج جو نظر آ رہا ہے یہ سب مسجد نبی کی برکتیں نظر آ رہی ہیں۔ آقا علیہ السلام نے اسی مسجد نبی سے حفاظ کی جماعت کو بنا تیار کیا، علماء کی جماعت کو تیار کیا، مفتیہ کی جماعت کو تیار کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کرم فرمایا کہ خالی مردوں میں نہیں بلکہ عورتوں میں بھی حافظہ، عالمہ، فقیہہ، مجتہدہ تیار فرمایا۔ اسی کی دین ہے کہ ساری دنیا میں بہار اسلام کی نظر آ رہی ہے۔ تو مسجد سے انقلاب آیا، انقلاب۔ مسجد کی اگر اہمیت ہم لوگ سمجھ لیں تو شاید مسجدی سے لگ کے رہیں گے، کیونکہ جو مسجد سے لگ جاتا ہے وہ کبھی برباد نہیں ہوتا، مسجد کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو اور اس کے گھر والوں کو آباد فرما دیتا ہے۔ تو یہ مسجد کی برکت ہے۔ بہرحال تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد نبی میں جلوہ افروز صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے، ترمذی کی حدیث ہے پاک۔ ایک شخص آئے، ایک صحابی آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ پہلے نماز پڑھو پھر حضور سے ملاقات کرو۔ کونے میں گئے اور 2 رکعت نماز جلدی سے، ہم لوگ ہے نا 2 منٹ پڑھ کے آ رہا ہوں، اور اتنی جلدی پڑھے، حضور کے پاس آئے، سلام کیا، معانقہ کیا، مصافحہ کیا۔ آقا علیہ السلام نے جواب دیا، فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، اٹھ نماز پڑھ، جا کر کے تو نے نماز نہیں پڑھی، جبکہ وہ نماز پڑھ کے آئے تھے۔
گئے نماز پڑھ کے آئے، پھر گئے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر آئے ملاقات کی، پھر حضور نے فرمایا اٹھ جا نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ تیسری بار پھر گئے نماز پڑھی، پھر آئے۔ اب آنے کے بعد کیا کہتے معلوم؟ حضور مجھ سے کیا خطا ہو رہی تھی، آپ مجھے نماز کا طریقہ سکھا دیجیے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے مجھے ذلیل کر دیا، رسوا کر دیا۔ معلوم ہے مصطفیٰ جان رحمت بتا رہے ہیں مجھ ایک کو، لیکن سکھ سارے صحابہ رہے ہیں۔ تو حضور نے بھی نماز کا طریقہ سکھایا، اور یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ آدمی جب مشقت سے پاتا ہے تو قدر کرتا ہے، اور جب آسانی سے مل جاتا ہے تو قدر نہیں کر پاتا۔ ہر چیز مشقت سے ملنے لگے ابھی قدر ہونے لگی۔ لاک ڈاؤن میں مسجدوں کی بڑی قدر تھی، نمازوں کی بڑی اہمیت تھی، روزے کی بڑی اہمیت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مشقت سے مل رہی تھی۔ مسجد نہیں ملتی تو تبرک پیٹ پہ مل جاتا، برابر ڈنڈے پڑتے تو مسجد کے درمیان صاحب محلے کے لوگ ہیں، ابھی محلے کے لوگ کہاں سو گئے؟ اچھا ہو سکتا ہے محلے کے لوگ اس ٹائم پہ ٹینشن میں تھے، قید میں تھے، چلو مسجد کے بہانے گھوم لیں گے۔ وہ گھومنا بہانا تھا مسجد میں آنے کا، مطلب مسجد میں آنا بہانا تھا گھومنے کے لیے۔ اب مان لی کہاں سو رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس ہماری قوم کو جگا دے جو قوم مسجد میں آنے کے لیے تیار تھی لاک ڈاؤن میں اور ابھی سو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قوم کو جگا دے، مسجد میں آنے کا موقع عطا فرما دے۔ جی تو جو چیز مشقت سے ملتی ہے آدمی قدر کرتا۔ تو آتے موسیٰ علیہ السلام نے علیہ السلام کو سرزنش فرمائی اپنے اعتبار سے۔ اس کے بعد پھر خطاب کیا سامری سے، اے سامری تو نے تماشا کیا کر دیا؟ تو اب سامری نے پوری رودات بتائی شروع سے، کہ جب فرعونی اور اس کے قوم کے لوگ ڈوب رہے تھے تو سب لوگ دیکھ رہے تھے کہ یہ ڈوب رہے ہیں، یہ ڈوب رہے ہیں، یہ ڈوب رہے ہیں، یہ ڈوب رہے ہیں، لیکن میں ان کو نہیں دیکھ رہا تھا۔ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ ایک بڑا خوبصورت حسین و جمیل نوجوان گھوڑے پہ سوار ہے، وہ آیا ہوا ہے اور سب سے آگے آگے جا رہا ہے۔ ان کو دیکھ کر کے فرعون کا لشکر بھی پیچھے پیچھے جا رہا ہے۔ وہ سمندر میں جا رہے ہیں، راستہ ختم ہو رہا ہے لیکن وہ بچ کے باہر آ رہا ہے۔ تو میں نے ان کو دیکھا، دنیا نے لشکر کو دیکھا، میں نے ایک فرد کو دیکھا، اور نشانیوں سے میں نے آپ کی زبانی سنا تھا کہ ایک فرشتہ ہے جو آتا ہے تو رحمت بھی لاتا ہے، آتا ہے تو عذاب بھی لاتا ہے، انہیں جبرائیل کہا جاتا ہے۔ تو میں نے اندازہ لگا لیا ہو نہ ہو یہ وہی ہے جو آج فرعونیوں کے لیے عذاب لے کر کے آئے ہیں، لیکن وہ عذاب ان کے لیے عذاب تھا اور ان کا آنا ہمارے لیے رحمت ہو گیا کہ جہاں ان کی گھوڑی پاؤں رکھتی وہاں اللہ تعالیٰ سبزہ اگا دیتا۔ ایک قابل غور بات، اس سے پہلے بھی نکتہ دیا، جب ایک فرشتے کی گھوڑی میں اتنا دم ہے، جس پر ایک فرشتہ سوار ہو جائے، اس گھوڑی میں اتنا دم ہے کہ جہاں پاؤں رکھ دے اللہ تعالیٰ وہاں سبزہ اگا دیتا ہے۔ قرآن کیا کبھی سنا رہا ہوں، سبزہ اگا دیتا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ جب یہ معاملہ ایک فرشتے کی گھوڑی کا ہو سکتا ہے تو سوچے مصطفیٰ جان رحمت کی سواریوں کا عالم کیا ہوگا، آقا کی سواریوں کا عالم کیا ہوگا۔ پھر مزید یہ اگر فرشتوں کی بات کریں تو فرشتے وہاں بھی سوار، فرشتے ہمارے کندھے پر بھی ہیں، لیکن ہمارے پاؤں رکھنے سے کچھ نہیں ہو رہا، یعنی ہم اس گھوڑی سے بھی گئے گزرے ہیں کہ ہمارے پاؤں رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر ہم اچھے ہوتے تو فرشتے ہمارے کندھوں پہ کرامن کاتبین ملائکہ حافظہ، ہم جہاں قدم رکھ دیتے اللہ تعالیٰ وہاں رحمتوں کا نزول فرما دیتا۔ آپ دیکھو پہلے مسلمان جہاں قدم رکھتا تھا اللہ خوشحالیاں پیدا فرماتا تھا، کیونکہ مسلمان بن کر کے جاتا تھا تو فرشتے اور پھر ایمان والوں کے قدم کی برکتوں سے اللہ خوشحالیاں عطا فرماتا۔ کرپٹ ملک بھی سونے کی چڑیا بن جاتا۔ سوچے یہ مسلمانوں کی شان تھی پہلے، ابھی اللہ خیر کرے۔ تو سامری سے کہا میں نے وہ سب دیکھا اور دیکھ کر کے مٹی کو اٹھا لیا۔ اسی مٹی سے جب راستے میں آنے لگے تو ہم لوگوں نے دیکھا کہ بنی اسرائیل نے بات کہی تھی کہ راستے میں کچھ لوگوں کو بچڑے کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا تو ان لوگوں نے کہا اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دیجیے۔ تو آپ نے انہیں پھٹکار لگائی، لیکن جب آپ چلے گئے تو ہم کو موقع مل گیا، ہم کو موقع ملا، ہم نے بنا دیا اپنے اعتبار سے جو ہمارے دل میں آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوری رودات سننے کے بعد سزا کیا دی؟ بائیکاٹ کیا، بائیکاٹ۔ اکیلا تھا وہ، آپ نے فرمایا لا مساس، کوئی تجھ سے ملاقات نہیں کرے گا، اس کا سوشل بائیکاٹ ہوگا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کا بائیکاٹ کیا، اور کچھ لوگوں نے کہا لامساس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی اس سے ہاتھ بھی ملاتا تو دونوں کو درد ہوتا، تکلیف ہوتا، کرنٹ جیسا پورے بدن میں دوڑ جاتا، اس لیے جب کوئی ملتا تو پھر وہ سامری کہتا لامساس لامساس، ہاتھ مت لگانا، ہاتھ مت لگانا، ہاتھ مت لگانا، اس طریقے سے اس کو سزا دی گئی۔ اسی تعلق سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے ان لوگوں کو سمجھایا تو لوگوں نے کیا کہا، قالو، کہا لن نبرح علیہ عاکفین، ہم اس کے پاس اعتکاف کیے رہیں گے، بچڑے کے پاس، حتی یرجع الینا موسیٰ، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام طور سے واپس آ جائیں، آ کر کے دیکھ لیں، ہو سکتا ہے وہ ہماری تعریف کر دیں۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، ارے خالی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی نہیں جانکار ہے، اللہ نے انہیں بھی نبی بنایا، ہارون علیہ السلام کو بھی نبی بنایا، سمجھا نا۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے یہ بھی وہ ہیں وہ بھی وہ ہیں، یہ غلط وہ غلط، نہیں، کوئی بھی غلط صحیح نہیں، کسوٹی ہمیشہ شریعت کی ہونی چاہیے۔ شریعت ایک بولے گی، طبیعت بہت ساری بولے گی۔ طبیعت میں ایک مسجد میں کتنے ہزاروں نمازی ہیں، 1000 طبیعتیں ہو جائیں گی، سب اپنی اپنی طبیعت کے حساب سے کام کرنا چاہیں گے تو ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا، اس لیے طبیعت کو کنارے لگا کے شریعت بولے گی۔ تو شریعت ایک بولے گی، جب ایک سوچ آئے گی تب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع فرمائے گا، لیکن ابھی شریعت کم، طبیعت زیادہ بولتی، اس لیے پلیٹ فارم بہت دیر ہو گئے، کیونکہ طبیعتیں الگ الگ ہو گئی۔ جی، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام لوٹ آئیں گے تبھی ہم بات کریں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب لوٹ کر کے آئے تو حضرت ہارون سے کہا یا ہارون، اے ہارون، اے بھائی، ما منعک اذا رأیتہم ضلوا، کس چیز نے آپ کو روکا جب آپ نے انہیں گمراہ ہوتے ہوئے دیکھا، اللہ تتبعن، کہ آپ میرے پاس آ جاتے، کہ جب یہ آپ کی بات نہیں سن رہے تھے تو آپ میرے پاس آ جاتے، آپ آ کر کے ان کی شکایت مجھ سے کرتے، میں آ کر کے دیکھتا افعصیت امری، کیا آپ نے میرا حکم نہیں مانا کہ میں نے آپ کو اپنا خلیفہ بنایا تھا، آپ کو خلیفہ بنایا تھا، آپ کا حق یہ بنتا تھا کہ جو معاملہ آپ مجھے آ کر کے بتائیں۔ معلوم یہ ہوا کہ مرید گڑبڑ کر رہا ہے تو پیر کا خلیفہ پہلے مریدوں کو سمجھائے، اگر مرید مانے تو ٹھیک ہے، ورنہ خلیفہ پیر سے بتائے کہ آپ کے مریدوں کا یہ حال ہے، یہ حال ہے، اگر مدہ بتائے گا تو معاملہ کلیئر ہو جائے گا۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ کبھی کبھی آدمی خلیفہ کی بات نہیں سنتا ہے، اور ویسے آج کے دور میں تو خلیفہ کی بھرمار ہے۔ پہلے تو لوگ جو ہے نا واقعتاً تبرک تھا خلافت کا معاملہ، اور ابھی تو تصرف ہو گیا، کسی کو بھی دے دیا جاتا ہے۔ پینٹ شرٹ پہننے والا بھی خلیفہ بن کے گھوم رہا ہے نا، کچھ آتا نہیں وہ بھی خلیفہ بن کے گھوم رہا ہے، اور ہم جیسے لوگ بھی خلیفہ بن کے گھوم رہے ہیں۔ اب تو کبھی کبھی جب نعرہ لگتا ہے نا میرے نام کیا، وہ ڈر لگتا ہے، کیا خلیفہ بولتے ہیں یار، مذاق پڑ رہا ہے، یہ ڈر لگتا ہے، گھبراہٹ ہونے لگی ہے، یعنی مذاق، ہر چیز کا مذاق بنانا شروع کر دیا، دین کا مذاق کھلواڑ بنا کے رکھ دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کما حقوق شریعت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی، تو مرید گڑبڑ کریں تو خلیفہ پیر سے جا کر کے اطلاع کرے، جی، وہ نگراں ہوتا ہے اپنے پیر کی طرف سے مریدوں کے اوپر، خلیفہ نگراں ہوتا ہے، وہ دیکھے مریدوں کے اندر کیا گڑبڑیاں پائی جا رہی، تنبیہ کرے، مانتے تو ٹھیک ہے، نہیں مانتے تو پیر صاحب سے کیوں نہیں آ گئے آپ، کیا آپ نے میری بات نہیں مانی؟ تو چونکہ داڑھی پکڑ رکھی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، ہارون علیہ السلام کی داڑھی ایسے پکڑ لی، اسی سے ثابت کرتے ہیں فقہا ہمارے، کیا کہتے ہیں اس اختلاف میں کتنا زبردست رحمت کا معاملہ آیا، کہا اگر چھوٹی داڑھی ہوتی تو پکڑ میں نہیں آتی، چھوٹی داڑھی ہوتی تو پکڑ میں نہیں آتی، معلوم یہ ہوا کہ ہارون علیہ السلام کی داڑھی ایک مشت تھی، تبھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پکڑ میں آ گئے، ظاہری معنی۔ اگر کوئی بولے نہیں کرامت ہو گئی، پکڑ لیے، معجزہ ہے ان کا، پکڑ لیے، ہم کہیں یہیں پہ خالی معجزہ ہے، دوسرے مقام پر بھی تو معجزہ ہے، ان کو بھی مان لیجیے۔ تو ایک مشت داڑھی تھی تو داڑھی پکڑ رکھا تھا، سر کے بال پکڑ رکھا تھا، تو جب یہ دیکھا ہارون علیہ السلام کہ سب کے سامنے مان نہیں رہے، جلال میں حضرت موسیٰ کا جلال بہت زبردست، موسیٰ علیہ السلام کا جلال ہے، جب جلال والا کلیم اللہ ہو سکتا ہے تو جمال والا حبیب اللہ بھی بنے گا، یہ تو کلیئر بات ہے، کلیئر بات ہے، میرے نبی میں جلال بھی ہے، میرے نبی میں جمال بھی ہے، لیکن جمال کا غلبہ رہا، مصطفیٰ نے جلال بھی دکھایا ہے کہ مسجد سے منافقوں کو اٹھا کے بھگایا ہے، مسجد کو، منافقوں کی مسجد زرار کو گروایا ہے،
جلال دکھایا ہے. ولید ابن مغیرہ کو نیزہ مارا، خالی ذرا سا لگ گیا. امیہ ابن خلف کو، ولید معافی چاہتا ہوں، وہ امیہ ابن خلف کو ذرا سا نیزہ لگ گیا، ذرا سا لگا، چلانے لگا یہ کیا ہو گیا؟ ارے کیا مذاق اڑا رہا ہے، ذرا سا نیزہ لگا ہے چلا رہا ہے. اس نے کہا یہ مت دیکھو کہ نیزہ ذرا سا لگا ہے، یہ دیکھو کہ کس کے ہاتھ سے لگا ہے، کس کے ہاتھ سے لگا ہے. ان کا مارا بچتا نہیں ہے. اللہ کیسے بچے کہ جو پتھر کو مصطفیٰ نے فتح مکہ کے موقع میں ڈنڈے سے مارا، اللہ تعالیٰ نے ان کو جہنم کی ایندھن بنا دیا. وقودها الناس والحجارہ، ڈرو اس آگ سے جس کے ایندھن لوگ اور پتھر ہیں. پتھر سے مراد وہ جن کی پوجا ہوتی ہے. جی تو حضرت ہارون علیہ السلام نے دیکھا کہ جلال پہ ہے تو کیا کہا؟ یا ابن امہ، اے والدہ کے بیٹے. دیکھو بچے جو بھائی بہن جو ہوتے ہیں تین طریقے سے ہوتے ہیں. ایک حقیقی بھائی بہن، ابا اماں دونوں ایک ہیں، حقیقی بھائی بہن. اور ایک اخیافی ہوتے ہیں کہ اماں ایک ہے ابا الگ الگ. اور ایک اللاتی ہوتے ہیں، اللاتی مطلب باپ ایک ہے ماں الگ الگ ہے. تو حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا اے ماں کے بیٹے. تو کچھ لوگوں نے کہا حضرت ہارون علیہ السلام کے والد الگ ہیں، حضرت موسیٰ کے والد الگ ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جن کا نام یوحانس تھا، انہوں نے پہلے شوہر سے جب شادی کی تھی تو ان سے حضرت ہارون علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور ان کے پردہ فرمانے کے بعد حضرت عمران سے شادی کی، تب جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی. لیکن یہ روایت قابل اعتبار نہیں ہے. یہ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بھی ایک ہے، والد بھی ایک ہے، حقیقی بھائی بہن ہے، اخیافی نہیں ہے. تو کہا پھر ماں کے بیٹے کیوں کہا؟ کہا شفقت بتانے کے لیے کہ ماں کے بیٹے، ہماری ماں جیسے آپ پہ شفقت کرتی تھی ویسے مجھ پر بھی شفقت کرتی تھی، تو بھائی اسی شفقت کا نتیجہ آپ میرے اوپر سختی مت کریں. یہ اس کا مطلب ہے. کہا اے ماں کے بیٹے لا تأخذ بلحیتی، میری داڑھی مت پکڑو، ولا براسی، اور نہ میرے سر کو پکڑو. انی خشیت ان تقول، میں اس لیے آپ کے پاس نہیں آیا کہ مجھے خدشہ ہوا کہ آپ کہیں گے فرقت بین بنی اسرائیل، کہ آپ نے بنی اسرائیل میں آپس میں پھوٹ ڈالتی ہے، آپ نے اختلاف برپا کر دیا ہے. بنی اسرائیل مل جل کر کے رہتے تھے، آپ نے آ کر کے بتا کے ہنگامہ کھڑا کر دیا. یہیں پر ایک اعتراض کا جواب صدر اللہ فاضل علیہ رحمۃ رضوان یوں دیتے ہیں کہ جب بغداد میں ہلاکو خان چنگیز خان وغیرہ کا معاملہ ہوا، بہت سارے مسلمانوں کو ایک دم مارا گیا، خون بہا خوب. تو لوگوں نے کہا مسلمان الگ الگ گروپ میں بیٹھے تھے اس لیے مارے گئے. پہلا گروپ کیا تھا؟ بولے یہ کوئی حنفی تھا، کوئی مالکی تھا، کوئی شافعی تھا، کوئی حنبلی تھا. اب سمجھ سکتے ہیں کس کا اعتراض ہو سکتا ہے. لوگوں نے کہا الگ الگ گروپوں میں بیٹھے تھے اس لیے مارے گئے. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، آپ اپنے اعتبار سے سوچئے، تاریخ کا مطالعہ کر لیجئے. پہلے جب ہلاکو چنگیز خان نے بغداد کو تباہ و برباد کروایا، اس وقت خود ان لوگوں نے جب سونا چاندی اپنے قبضے میں لیا تو لینے کے بعد ان کا جملہ تھا کہ اس کو اگر مسلمان سپاہیوں پہ خرچ کیا جاتا تو آج یہ نوبت نہ آتی کہ بغداد تباہ اور برباد ہوتا. مطلب آپس میں آپسی خانہ جنگی، آپسی معاملات تھے، بس خالی نفسا نفسی کا دور تھا، اس لیے مارے گئے. آج بھی مسلمانوں کا وہی حال ہے، ہر آدمی نفسا نفسی کے لیے پریشان ہے، خالی میرا 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 میرا، قوم کا کیا کچھ نہیں. اور جب یہ معاملات آتے ہیں تو مسلمان پیچھا جاتا ہے، کیونکہ مسلمان اس وقت خالی اپنا دیکھتا ہے، اور میرا رب ایسوں کو پسند کرتا ہے جو اپنا کم قوم کا زیادہ دیکھتا ہے، قوم کا زیادہ دیکھتا ہے. جی تو انہوں نے کہا کہ مجھے خوف تھا کہ آپ جو ہے کہیں گے کہ بنی اسرائیل میں آپ نے تفرقہ ڈال دیا، وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي، اور میری بات کا انتظار بھی نہیں کیا، اس لیے میں آپ کے پاس نہیں آیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام سے گفتگو کرنے کے بعد پھر خطاب کیا سامری کی طرف. کیا کہا؟ فَمَا خَطْبُكَ يَا سامری، تیرا کیا حال ہے سامری؟ رو ایسے کر دیا. تو اس نے کہا بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ، میں نے وہ دیکھا جو کسی نے نہیں دیکھا. ان لوگوں نے دیکھا ہی نہیں. کیوں؟ سب نظارہ کر رہے تھے، فرعون ڈوب رہا ہے، فرعون ڈوب رہا ہے، فرعون ڈوب رہا ہے، اور میں اس ٹائم پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور ان کی گھوڑی کو دیکھ رہا تھا. تو جو میں نے دیکھا کسی نے نہیں دیکھا. فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرُّسُولِ، تو میں نے ایک مٹھی لے لیا فرشتے کے قدموں کے نشان سے، حضرت جبرائیل کے قدموں کے نشان. حالانکہ وہاں پہ کیا گھوڑی، خیزوم جس کا نام تھا، اس کا لقب فرس الحیات تھا.
فنبذتها، تو اس مٹی کو میں نے ڈال دیا اس کے اندر، اس مٹی کو ڈال دیا، ایک ذرا سے مٹی ڈال دی، ایک مٹھی، تو بڑا سا بچڑا جو بنا ہوا ہے زیورات کا وہ بولنے لگا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ذرا سے مٹی دیکھنے میں لگ رہی ہے مٹی، لیکن اثر پورے بدن پر ہو گیا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے حلال لقمہ، حرام کا ایک لقمہ اگر تو چھوٹا ہوتا ہے لیکن اثر پورے بدن پہ کرتا ہے۔ اس لیے بندہ اگر حرام کھاتا ہے تو بدن میں سستی آتی ہے، حلال کھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھرتی اور نماز و عبادت کے لیے چستی عطا فرما دیتا ہے۔ حلال کا لقمہ بڑا اہم ہوتا ہے، تھوڑا کھائے۔ ایک میں پڑھ رہا تھا، کسی نے بھیجا ہوگا پوسٹ، اس میں گیدڑ کے بارے میں بتایا کہ گیدڑ ایک پرندہ ہوتا ہے، بہت اڑتا ہے اور وہ مرا ہوا جانور کھاتا ہے، مرا ہوا جانور کھاتا ہے اور کھا کر خوب پیٹ بھر لیتا ہے، لیکن اس کی بھوک نہیں مرتی، تو پھر وہ دوڑنے لگتا ہے، ادھر بھاگنے لگتا ہے، پھر پورا کھانا اس کا نکل جاتا ہے، پھر جا کر کے مردہ کھانے لگتا ہے، پھر پیٹ بھر جاتا ہے لیکن بھوک ختم نہیں ہوتی، بار بار ایسے کہتا ہے، پریشان رہتا ہے۔ تو آخر اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کہ اسے مردار کھا رہا، حرام کھا رہا، تو حرام کھانے کی وجہ سے اس کا پیٹ تو بھر جا رہا ہے لیکن بھوک نہیں ختم ہوتی ہے۔ لیکن میں نے دیکھا، تجربہ کیا، فوراً دماغ میں کلک ہوا کہ واقعتاً حرام اتنا کھا لو پیٹ تو بھر جاتا ہے، بھوک نہیں مرتی ہے۔ لیکن صحابہ کی عظمت کا قربان، صحابہ کرام غزوہ تبوک میں ہے، ایک کھجور لے رہے، 3 لوگ کھا رہے ہیں، کہا کھجور تو تھوڑی ہے لیکن حلال کا لقمہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ تھوڑے میں بھوک کو ختم فرما دے رہا۔ جب حرام اتنا کھا لو بھوک نہیں ختم ہو رہی ہے تو حلال ذرا سے کھا لو، اللہ تبارک و تعالیٰ بھوک کو ختم فرما دیتا۔ اس لیے حلال کا لقمہ، یہ اسی لیے دیکھیں اکثر جو حلال کماتے اگرچہ تھوڑا کماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تھوڑے میں گزارا کرا دیتا ہے۔ جی، تو اس نے کہا کہ میں نے ڈال دیا، وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، ایسے ہی میرے نفس نے، میرے اپنے آپ نے مجھے ابھارا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو سزا دی، فرمایا فَذْهَبْ، نکل یہاں سے، بھاگ یہاں سے، بائیکاٹ کر دیا، فرمایا نکل یہاں سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بھگایا، ہٹا دیا وہاں سے، بائیکاٹ کر دیا۔ اب اگر لوگ ہوتے تو بولتے رہے ایک اکیلا آدمی ہے، بہت ڈھیر لوگ ہیں، ابھی سزائیں آ رہی ہیں ان کی۔ غلط کا جو سپورٹ کرتا ہے تو وہ بھی سپورٹ کی وجہ سے پیسا جاتا ہے، اور جو اچھے کا سپورٹ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ڈوبتی ہوئی کشتی میں بھی اس کو بچا لیتا ہے، آگ میں بھی اس کو بچا لیتا ہے۔ یہ مینڈک کو دیکھو، مینڈک اور گرگٹ، ان دونوں کو دیکھو، گرگٹ کو مارنا ثواب ہے، مینڈک کو مارنے سے حضور نے منع فرمایا۔ گرگٹ کو کیوں مارنا ثواب ہے؟ کہا اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا، آگ تو یہ گرگٹ پھونک رہا تھا، کیوں؟ تاکہ اور آگ بڑھے۔ اس کے پھونکنے سے کیا ہوگا؟ پھونکنے سے کچھ ہوگا نہیں، لیکن اس نے سپورٹ کیا نمرود کا، تو مصطفیٰ نے فرمایا ایک بار میں مار دو اس کو، اللہ تعالیٰ تمہیں 30 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ کیوں؟ سپورٹ میں کس کے گیا؟ نمرود کے۔ وہیں پہ مینڈک اس کے منہ میں کتنا پانی آتا ہے، ذرا سا پانی آ کے ڈال رہا ہے، آگ بجھا رہا ہے، آگ بجھا رہا، آگ تو نہیں بجھی، لیکن مصطفیٰ کی نظر میں اس کا مقام اتنا بلند ہو گیا، آقا نے فرمایا مینڈک کو مت مارو، اس لیے کہ جب وہ بولتا ہے تو اللہ کی پاکی بولتا ہے، اللہ کی پاکی بولتا ہے۔ تو یہ معاملہ ہوتا ہے کہ آدمی کس کے سپورٹ میں کھڑا ہے، غلط کے سپورٹ میں پیچھا جاتا ہے، اچھے کے سپورٹ میں ہمیشہ آدمی بچتا ہے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا نکل جا، فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسَ، تیرے لیے دنیا میں یہ سزا ہے کہ تو لوگوں سے بولتا رہے لا مساس، کوئی تعلق نہیں، کوئی تعلق نہیں، کیونکہ چھو لے گا تو جو چھوئے گا اس کو بھی کرنٹ جیسا لگے گا، تجھے بھی کرنٹ جیسا لگے گا، تکلیف ہوگی تجھے۔ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَا تُخْلَفَهُ، اور تیرے لیے ایک وعدہ ہے جس کی خلاف ورزی نہیں ہوگی، وہ سزا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے۔ یہی وجہ ہے کہ سامری کا بائیکاٹ ہوا اور وہ آدمی ختم ہو گیا، اس کی نسل ختم ہو گئی۔ اور اکثر برے لوگوں کی نسل چلتی ولتی نہیں ہے، چلتی ولتی نہیں، برے لوگوں کی نسل ختم ہو جاتی ہے، اور جو اچھا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نسل کی حفاظت فرماتا ہے، اس کو بچا لیتا ہے، بروں کی نسل ختم ہو جاتی ہے۔ ظلم کرنے والا سوچتا ہے کہ میں بہت آسانی ظلم کروں گا، میرے بچے میرے پاس عیش کریں گے، یہ کریں گے، لیکن وہیں تک معاملہ محدود ہو جاتا ہے، وہ کرتا ہے ختم ہو جاتا ہے، نسل نہیں چلتی ہے۔ اور جو نیک ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقے میں اس کی نسل کی حفاظت فرماتا ہے۔ جی، وانظر الی الہک الذی ظلت علیہ عاکفا، آپ نے فرمایا دیکھ اس بچڑے کو جس کو تم نے معبود بنایا، جس کے پاس تم جمے رہے،
لنحرقنہ، ہم اس کو ضرور جلائیں گے، ثم لننسفنہ فی الیم نسفا، پھر اس کو اٹھا کر کے دریا میں ڈال دیں گے اس کی راکھ کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کو جلایا، اور جلانے کے بعد جو خود جل رہا ہو وہ کیا جلنے سے بچائے گا؟ جو خود جل رہا وہ کیا جلنے سے بچائے گا؟ ایک زمانے تک لوگ آگ کی پوجا کرتے رہے، مریں گے تو بھی جلیں گے، لیکن جو آگ کی پوجا کی مخالفت کرتا ہے وہ قدم رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ آگ کو گلزار بنا دیتا ہے نا۔ تو پوجا بھی صحیح کی ہونی چاہیے، عبادت بھی صحیح کی ہو۔ ایک زمانے تک عبادت کے کچھ فائدہ نہیں، جیسے ہی مرے جلا دیا، لیکن مخالفت کرنے والا آگ میں جا رہا ہے تو اللہ گلزار بنا رہا ہے۔ ایک روایت ہے سنیں تفسیر کبیر کے اندر کہ جب ایمان والا، حدیث پاک میں حضور نے فرمایا پلسرات سے جب گزرے گا ایمان والا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جہنم کہے مولا اس کو جلدی سے گزار، یہاں سے جلدی سے گزار۔ کیوں؟ تو جہنم خود کہے مولا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے نور کی ٹھنڈک کی وجہ سے میری آگ ٹھنڈی ہو رہی تو جلدی سے گزار دے۔ تو جو آگ کی مخالفت کرتا ہے اس کی یہ شان ہے، اگر گزر جائے تو بھی اللہ تعالیٰ آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے نا۔ ایمان بھی تو ایسا ہونا چاہیے، کہتے ہیں نا آج بھی اگر براہیم سائیمہ پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا۔ جی فرمایا اس کو جلائیں گے، پھر جلانے کے بعد دریا میں پھینک دیں گے۔ تو جس کو معبود کہہ رہے تھے یہ ہے، اس کو جلا دیے، ختم کر دیے، لیکن ہمارا معبود کون ہے؟ سنو، انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو، بے شک تمہارا معبود اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں۔ وسع کل شیء علما، اللہ نے ہر چیز کو علم کے اعتبار سے گھیر دیا، ہر چیز اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اور ایک بات اور ہے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا رہا ہمیشہ اس کو امتحان دینا پڑا، ہمیشہ امتحان دینا پڑا۔ اللہ کی عبادت کرنے والے حضرت آدم کو بھی امتحان دینا پڑا، کیونکہ اللہ کی قسم کھایا تھا ابلیس نے کہ میں آپ کا سچا خیر خواہ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کا نام سن کر کے فوراً آپ جو اس کے معاملات میں آ گئے اور وہ نیچے لے کر کے آ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہے، سب کچھ فیصلہ رب کا آ رہا ہے۔ قابیل بولتا ہے خلیمہ سے شادی میں کروں گا، حابیل بولتا ہے میں، تو حضرت آدم نے فرمایا کہ نہیں، اللہ کا فیصلہ آئے گا، قربانی پیش کرو، جس کی قربانی قبول وہی کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس کی قربانی کو قبول کیا وہ اللہ کی عبادت کرنے لگا، اور قابیل کا معاملہ یہ کہ آگ نہیں آئی تو شیطان کے فیور میں چلا گیا۔ شیطان ابلیس کہتا ہے اے قابل تیری آگ تیرے قربانی کو کھانے اس لیے نہیں آئی کہ تو آگ کی پوجا نہیں کرتا تھا، اگر تو آگ کی پوجا کرنے لگے تو آگ تیری قربانی کو کھانے آ جائے۔ آگ کی پوجا کرنا شروع کر دیا۔ حضرت ابراہیم کو آزمایا گیا، حضرت نوح کو آزمایا گیا، اصحاب کہف کو آزمایا گیا، حتیٰ کہ حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی، لیکن فرعون نے کبھی ہاتھ نہیں لگایا، ان کو وہاں پر محل میں رکھا گیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کے لیے۔ ان کے ہاتھ پاؤں میں کیلے ٹھکوا دیے، کیلے ٹھکوا دیے تھے فرعون نے، اسی لیے اس کو کہا فرعون ذی الاوتاد، کیلوں والا فرعون، کیلے ٹھکوا دیے۔ تو حضرت آسیہ نے رب کی بارگاہ میں سودا کے مولا تو مجھے دنیا میں میرا محل دکھا دے، تو وہ فرعون کے یہاں قید ہے، کیلے ہاتھ پاؤں میں لگے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کا پردہ اٹھاتا ہے اور جنت میں آپ کا جو محل موجود ہے وہ دکھا دیتا ہے۔